عید الفطر کی دین ہے۔ میرے دوستوں، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج یکم شوال عید الفطر کی دین ہے۔ میرے دوستوں، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہے۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسائی کرسچن اپنے تہوار منواتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن 25 دسمبر کو، جبکہ صحیح معنوں میں وہ قول صحیح نہیں، کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے۔ اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی یوم نجات والے دن یہ لوگ تہوار مناتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمایا تو یہودی اس کی تہوار مناتے تھے۔ پہلے دور میں ایسے تھے، ہر قوم اپنے پچھلے کوئی نہ کوئی اہم دینوں کو دیکھتے ہوئے ایک تہوار مناتے تھے۔ جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نجات والے دن، جو اللہ رب العزت نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمایا، اور عیسائی کرسچن 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہندو اپنے اپنے تہوار اپنے ماضی کی چیزوں کو دیکھ کر منواتے تھے۔ لیکن مسلمان میرے دوستوں، ہر سال مسلمانوں کے لیے ایسے نہیں، مسلمانوں کے لیے یوم الفطر یعنی اللہ رب العزت نے یہ خوشی کی دن منایا، عید الفطر کی دن، یہ مسلمانوں کے لیے ایک تہوار ہے، کیونکہ اللہ پاک پروردگار عالم کے حکم کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا، اور اس سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے کو فرض قرار دیا، لیکن ان کے لیے جو تھے ہر مہینہ کی 3 دن یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا یوم البیاض کی روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور مسلمانوں کے لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے 30 دن کی روزے فرض قرار دی ہے، لیکن اگر اس میں 29 دن بھی ہو تو 30 دن کی گنتی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، مسلمانوں کے لیے اللہ نے دو خوشی رکھی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ایک خوشی ان کی افطار کے وقت، جو فرحت انہیں ملتی ہے، جو خوشی انہیں ملتی ہے، باقی کسی چیز میں اتنی خوشی ان کو نہیں ملتے۔ اور دوسری، جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، دو فرحتان یعنی دو خوشیاں، ایک تو عید الفطر یعنی رمضان کی جب روزے کھولتی ہیں اس وقت میں جو ان کے لیے خوشی ہے، یہ خوشی اور راحت اور کسی چیز میں نہیں مل سکتے ہیں۔ اور دوسرے کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جس دن ملاقات ہوگی، یعنی اللہ کے سامنے جب لوگ حاضر ہوں گے، رب کریم سے جو ملاقات ہوگی وہی ایک خوشی ہوگی۔ یہ دو خوشی مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب میرے دوستوں، یہ تو ایک روزانہ کی افطار کے وقت کی خوشی ہے، تو اللہ پاک پروردگار عالم نے رمضان المبارک کی روزے کو فرض قرار دیا، اور یہ مسلمانوں کو ہر سال، میرے دوستوں، یہ مسلمانوں کی آتے ہیں، ہر سال رمضان شریف آتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اور عید الفطر یعنی پورے رمضان المبارک کی روزے تراویح پڑھنے کے بعد، میرے دوستوں، روزہ رکھنے کے بعد کہ اللہ کی وہ بھوکے پیاسے رہے، کھانے پینے سے رکے رکھے، اپنے آپ کو ہر قسم کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا۔ اور پھر عید الفطر کی دن یعنی یکم شوال کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کی دن رکھا، یعنی یوم الفطر۔ تو وہ جو افطار روزانہ کی بنیاد پر اور یوم الفطر ہے، اللہ رب العزت یہ بھی 3 عبادتیں اللہ رب العزت نے عبادت رکھی ہیں عید کی دن۔ تو ایک نمبر جو عبادت ہے عید کی نماز کی، دوسری نمبر عبادت کیا ہے بھائی؟ فطرہ کی، تیسری عبادت جو ہے اس میں یوم الحج یعنی حج کی دن۔ تو حج کی یہاں نام اس لیے لیا گیا کہ یکم شوال سے حج کی موسم شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی یہ 3 عبادتیں ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ اب میرے دوستوں، پورے رمضان المبارک کی روزے رکھا، ہر قسم کی کھانے پینے سے، ہر قسم کی خواہشات سے اپنے آپ کو رکنا، اور ہر قسم کی پینے سے اپنے آپ کو بچانا۔ میرے دوستوں، ہر قسم کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، میرے دوستوں، پورے دن وہ بھوکے پیاسے رہتے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، اور سحری کی وقت میں وہ سحری کھاتے ہیں، پھر سحری سے پہلے تہجد بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت میں پورے رات اور دن گزار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو رمضان المبارک کی اتنی بڑی ثواب کہ مومن کی رزق میں اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، اور ایک فرض 70 فرض کی برابر ہے۔ اور پھر اسی رمضان المبارک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کسی نے نفل ادا کی تو وہ گویا کہ فرض ادا کی۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم جب انہی رمضان المبارک کے اندر شب قدر، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ نے کتنی بڑی ثواب عطا فرمائی اور کتنی بڑی ثواب کی اعلان کی ہے۔ اور پھر میرے دوستوں، شب قدر والی رات تاک راتوں میں سے تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور پھر
پھر شان قدر والے دن اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں سب سے مصافحہ کریں، سب سے مصافحہ کریں، اور پھر ایک منادی آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والے، کیا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والے، اللہ رب العزت اس کو مغفرت فرما دے، ہے کوئی بخشش چاہنے والے کہ اللہ اس کو بخشش فرما دے۔ اب میرے دوستوں جب عید الفطر کی دن ہوتی ہے تو اللہ پاک پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو ہر سڑک کی، ہر راستے کی چورنگی میں ہو یا ہر راستے کے کونے میں کھڑے کر دیتے ہیں کہ فرشتہ کہ لوگ عید کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں، اپنے عید کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر اللہ پاک پروردگار عالم فکر فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، آئے میرے فرشتوں دیکھو میرے یہ بندہ کہ دن کو روزہ رکھے میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میرے وہ بندے جن کی بارے میں تم بولتے تھے کہ جب میں نے کہا کہ میں نے زمین میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا، تم فرشتوں نے کہا اے میرے رب اب ان لوگوں کو خلیفہ بناؤ گے جو زمین میں جا کر فتنہ اور فسادات کریں گے، دوسرے کا خون بہائیں گے، ایسے لوگوں کو، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، آپ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم فکر کرتے ہوئے فرشتوں کو فرمائیں گے اے میرے فرشتوں دیکھو، ہر سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہوئے فرشتہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان اللہ کی ترقی رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین کو روزہ رکھا کرتے تھے، پھر رات کو اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو تہجد کی نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر اس کی بعد اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میرے دوستوں رات کو تراویح بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے، دیکھو یہ اللہ کی بندے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اے میرے فرشتوں کہ تم دیکھ لو ہر سڑک کے کنارے پہ فرشتہ کھڑے ہوتے اور پھر دیکھتے ہیں اور اللہ پاک پروردگار عالم فکر فرماتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ ان لوگ جو لوگ اپنی خدمت، اپنے مالک کی خدمت پورا کریں تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ تو فرمایا اے میرے رب ان کی انعامات ان کو پوری دی جائے، ان کی بدلہ ان کو پوری دیا جائے۔ تو فرمایا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ہم نے ان کو بخشش کر دیا، ہم نے ان کو ان کی تمام زندگی کی تمام گناہوں کو معاف کر دی، انہیں میں نے بخشش کر دی ہے۔ پھر ساتھ میں میرے دوستوں پھر یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ میرے علو شان کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبہ کی قسم کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا اور یہ لوگ آپ عیدگاہ سے بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے کہ تم گواہ رہنا کہ ہم نے انہیں بخشش کر دیا۔ اب یہ عیدگاہ سے جب جائیں گے بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف، جیسے کوئی بے گناہ جس نے اپنے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں کی۔ تو میرے دوستوں ہم جو عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، صحیح معلوم یہ خوشی ہمارے لیے کہ خوشی سے بڑھ کر بات کیا ہے کہ اللہ کی شکر ادا کرتے ہوئے ہم عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو صحیح معلوم یہ کیا ہے؟ یہ جو خوشی ہے ہمارے لیے یہ شکرانے کے طور پر ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم پورے رمضان المبارک کی روزے رکھنے کی اور اس کی بعد پھر عبادت کرنے کی، پھر تہجد پڑھنے کی، پھر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور ایک نیکی 70 نیکی کی برابر اور ایک فرض 70 فرض کی برابر اللہ پاک پروردگار عالم پھر بخشش کی اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں نے بخشش کر دیا، میرے عظمت کی اور میرے علو شان کی اور میرے بخشش کی اور میرے
बुलंदी मर्तबा की कसम कि मैं मेरे उलूद शान की कसम मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया और ये बख्शे बख्शाए अपने घर की तरफ वापस लौट कर जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ईद उल फितर की जो दिन है, असल मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत की उम्मीद की जाए। कोई बंदा अगर ये कहे कि भाई मैंने तो रमजान मुबारक की रोजा रखा, मैंने रमजान में खूब इबादतें की, तहज्जुदें पढ़े, कुरान की तलावत की, उसकी बाद तरावी की नमाजें पढ़े ना, सारी इबादत की है, हर किस्म की तस्बीह तहलील की है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बख्श देंगे, ये उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की। अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए ईदगाह की तरफ निकलते हैं। और अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई अल्लाह के ऊपर हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यकीनन माफ फरमा देंगे, इसमें कोई शक नहीं, ये कह दी मगर अमल नहीं करते, तो ये उसके लिए बेवकूफी है और हर हमाकत वाली बात है कि भाई वो बेगारे अमल किए हुए अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते। और एक बंदा अमल किए हैं और ये कहे कि भाई मैं बख्शी जाऊंगा, मेरे तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देंगे, मेरे तमाम गुनाहों को अल्लाह बख्शिश फरमा देंगे, तो ये भी एक बड़ी हमाकत की बात है कि भाई तुम इबादत करके जो बख्शी जाओगे और बेगारी इबादत वाले भी जो बख्शे जाएंगे, दोनों गोया के हमाकत वाले दोनों के लिए इनकी हमाकत वाली सोच है और हमाकत वाली बातें हैं कि भाई अपने आप को कह रहे कि अल्लाह हमें बख्शिश कर दिए हैं। नहीं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना चाहिए। कोई बंदा कहे कि भाई मैंने सारे जिंदगी पर इबादत किया, सारे जिंदगी पर तहज्जुद की, सारे जिंदगी पर कुरान मजीद की तलावत की, सारे जिंदगी पर अल्लाह के तस्बीह तहलील करते रहे ना, दीन की काम करते रहे और कह दे कि भाई मैं सीधे जन्नत में जाऊं, कभी जा सकता है? नहीं। जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह की रहमत से जाएंगे। तो अल्लाह ने भी फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये उम्मीद रखना चाहिए कि यकीनन अल्लाह हमें बख्श देंगे, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना चाहिए। तो बगैर रहमत की उम्मीद के कोई बंदा नहीं जा सकता है जन्नत की तरफ, ना ही वो बख्शे जाएंगे। तो अल्लाह की रहमत से बख्शे जाएंगे, अल्लाह की रहमत से बख्शे जाएंगे। और बिगाड़ी अमल की कोई बंदा कहे कि भाई मैं अल्लाह के ऊपर तो यकीन रखता हूं, यकीनन अल्लाह हमें बख्श देंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं, तो ये भी बड़ी हिमाकत वाली बात है। क्योंकि अल्लाह ने तो फरमाया कि तुम अमल करो, अमल सालिह करो, नेक काम करो, अल्लाह की जो हुक्म है उसकी फरमाबरदारी करो, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ना, तो फिर तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम कामयाब नहीं होंगे। और कामयाबी की ऐलान तो अल्लाह ने सुना दी है, लेकिन फिर भी तुम ये भी कहो कि भाई डायरेक्ट सीधे जन्नत में चले जाओ इबादत करके, मगर अल्लाह की रहमत से तुम जा सकते हो, बगैर रहमत की नहीं। तो हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना चाहिए कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह की रहमत से हम जो है ना बख्शाए होंगे, अल्लाह हमें हम सबको मग़फ़िरत फरमा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह की रहमत से। अब मेरे दोस्तों बात आ गई कि भाई ईद उल फितर हम शुक्राना की तौर पर 2 रकात नमाज, ईद उल फितर की नमाज वाजिब है ना। अब ईद उल फितर की जो नमाज है ये वाजिब है, जुमा की जिनके ऊपर जुमा की नमाज वाजिब है उनके ऊपर ईद उल फितर की नमाज भी वाजिब है। लेकिन जुमा के दिन खुतबा पहले दी जाती है और ईद की दिन खुतबा नमाज के बाद दी जाती है। और जुमा की खुतबा सुनना वाजिब है, दोनों ईदैन की खुतबा सुनना ये सुन्नत है। क्या है भाई? सुन्नत है। और जुमा की खुतबा सुनना ये वाजिब है। अब आइए मेरे दोस्तों, नियत कैसे की जाए? कोई मखसूस नियत नहीं है ईद के लिए कि भाई ईद उल फितर कि मैं 2 रकात नमाज 6 तकबीर ज़ाहिर के साथ इस इमाम के पीछे, ईद उल फितर की 2 रकात नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ता हूं, वो मेरे काबा से इतने सारे जरूरत नहीं है। सीधे सीधे नियत कर लो, ईद उल फितर की 2 रकात नमाज इस इमाम के पीछे मैं अदा करता हूं, अल्लाह अकबर। अब ये जबान से भी नहीं चाहिए, क्या है? नियत करना, दिल दिल में नियत करना फर्ज है। आप बोलो या ना बोलो,
آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے آیا، گھر سے نکل کر کہاں آیا بھائی؟ عیدگاہ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب ابھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نیت سے گھر سے کر لیے ہیں، اب مسجد میں آیا، امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں کہ بھائی 6 تکبیر زائد کی ساتھ 2 رکعت نماز عید الفطر کے واجب اس امام کے پیچھے میں ادا کرتا ہوں، میرے کہا ماشاء اللہ ہوگا۔ اتنے سارے کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے کہہ دو عید الفطر کی 2 رکعت نماز اس امام کے پیچھے میں ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ نہ واجب تو ہے بھائی، میں نے پہلے بتا دیا، اب اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف دل سے نیت کر لیں، دل سے یہ ارادہ کر لیں، آپ نیت کر لیں کہ بھائی دل میں نیت کرنا فرض ہے، دل میں نیت کرنا فرض ہے، کس امام کے پیچھے عید الفطر کی 2 رکعت نماز 6 تکبیر زائد کی ساتھ ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر، اس امام کے پیچھے ہو گئی آپ کی۔ اب میرے دوستوں آئیے، پہلے آپ اللہ اکبر جیسے امام کہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کی بعد پھر یہ پڑھنے کے بعد میرے دوستوں، پھر اس کی بعد آپ جو ہے امام صاحب کہیں اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کہیں اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کہیں اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اس کی بعد ہاتھ باندھ کر پھر شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان۔ امام صاحب شروع کریں گے سورت پڑھنے، پھر سورت کی سارے سورت ملائیں گے، اس کے بعد 1 رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت کے ساتھ، دوسری رکعت کے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، میرے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کریں گے، اس کے ساتھ 1 سورت ملائیں گے، رکوع جانے سے پہلے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چوتھے تک بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں پہنچ جائیں گے۔ اب ہاتھ چھوڑ کر پھر اس کی بعد سیدھا رکوع میں جائیں گے، پھر امام صاحب رکوع سجدہ مکمل کر کے دوسری رکعت مکمل کریں گے، پھر خطبہ شروع ہو جائیں گے۔ تو عید کی نماز کے لیے خطبہ سننا سنت ہے، اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں دی جاتی ہے، نماز جمعہ میں خطبہ پہلے دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آگے بھائی؟ آج اچھا دوسری نمبر بات، یوم الفطر کی دن جن بھائیوں نے فطرہ ادا نہیں کیا، نماز سے پہلے ادا کرنا فطرہ واجب ہے، نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا واجب ہے، مگر نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ رمضان سے پہلے سے ادا کرنا شروع کرو، اور امام احمد کے نزدیک ہے کہ بھائی صدقۃ الفطر عید سے 2-3 دن پہلے تک ادا کرنا شروع کر دیں۔ نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ عید کی نماز سے پہلے ہر صورت میں، اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو آپ بعد میں ادا کریں۔ آپ اپنے زندگی میں کسی بھی دن عید الفطر کی جو صدقۃ الفطر ہے اس کو ادا کر دیں گے۔ اب صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جو مالک نصاب ہے ان کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ عید کی بات کر لیں، شوال کے مہینہ میں کر دیں، آپ بھی کریں تو اس کی بعد والی مہینہ میں کر دیں۔ تو میرے دوستوں اسی طریقے سے اللہ پاک پروردگار عالم کہ پورے رمضان المبارک کی مہینہ کی روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کی 6 روزہ رکھنا، یہ کیا ہے بھئی؟ یہ نفل روزوں میں ہے، یہ سنت۔ تو فرمایا جس نے رمضان المبارک کے پورا 30 روزہ رکھے ہیں اور پھر شوال کی 6 روزے رکھے ہیں، وہ گویا کہ پورے زمانہ بھر کے روزہ رکھے ہیں۔ یہ سن لیں، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ایک نفل روزہ ہے، مگر اللہ نے اتنی بڑی ثواب رکھی ہے کہ بھائی مسلمانوں کے لیے 30 روزہ ہے تو 30 کو 36 میں پہنچا دیے، کتنے ہو گئے؟ بھائی 36 روزہ ہے۔ آپ گویا کہ تو جن لوگوں نے یہ روزہ رکھے وہ گویا کہ پورا زمانہ بھر ان لوگوں نے روزہ رکھے ہیں، روزہ دار کہلائیں گے۔ تو اب میرے دوستوں شوال کے روزہ رکھنے کا جو طریقہ کار ہے، عید الفطر والی دن نہیں، کیونکہ عید الفطر کی جو دن ہے خوشی کی دن ہے مسلمانوں کے لیے، اس دن روزہ نہیں رکھی جائے۔ عید کی بعد یعنی کل سے پورے مہینے کے اندر 6 روزہ رکھ سکتے ہیں،
जरूरी नहीं है कि लगातार रोजा रखी जाए, एक दिन छोड़ के रख सकते हैं, 2 दिन छोड़ के रख सकते हैं, पूरे शव्वाल के महीने के अंदर 6 रोजा आप रख सकते हैं। ये तरीकाकार है। आप ईद की नमाज शुरू की जाए। ठीक है जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनाज़्ज़िल मुहसिन तय्यार बिल फज़्ल वल जूद वल इहसान बिल करम वल मग़फ़िरत वल इम्तिनान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم وآبهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء ودين وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه وفى أجره. قال: يا ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعدون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم ويقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله أما كانوا من صدقة الفطر والصلاة والخطبة التي قبله. نعم، بقيت المسألتان ونذكرهما الآن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أصحابه في الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد إلى سواء، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشد في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وحضرت ويا عثمان رضي الله تعالى عنه وخزام رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله تعالى عنها وحمد واسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابنا تتخذون ولدا من بعده ولدا ومن أحبهم فليحب أحبهم ومن أبغضهم فليبغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من عن سلطان الذي لا دهره الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وأجل وأتم وأكبر والله ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكر وصل على سيدنا محمد كلما كان ذكره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار. یا رب العالمین ہمارے درود السلام کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلیم کی روز مبارک میں پہنچا دو. یا رب العالمین تمام صحابہ اجمعین تابعین تابعین سلف صالحین میں مستعدین اور خلفاء راشدین کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو. یا رب العالمین اہل بیت کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو. یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو. یا رب العالمین یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں جن کی والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو. یا رب العالمین آج عید الفطر کے دن ہے. یا اللہ ہمارے رمضان تراویح کو یا اللہ قبول مقبول فرما. یا اللہ ہمارے رمضان المبارک کے روزے کو قبول مقبول فرما. یا اللہ ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے عمل ہے یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی تو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام عبادتوں کو یا اللہ قبول مقبول فرما. یا رب العالمین یا اللہ عید الفطر کے دن ہے. یا اللہ آپ نے یا رب العالمین اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ نے فرمایا یا اللہ کہ میں نے اپنے تمام یا اللہ بندوں کو تمام بندیوں کو جو میرے فرض کو ادا کی ہے ان کو میں نے معاف کر دی ہے اور وہ بخشے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ. یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو بھی بخشش عطا فرما دے. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے. یا اللہ فلسطین میں جتنے شہداء یا اللہ جو عورتیں مردوں میں بچوں میں جتنے شہید ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ جو کشمیر میں مسلمان ہیں یا اللہ ان کی بھی غیبی مدد فرما دے. یا اللہ پاکستان میں امن و امان کو قائم فرما دے. یا اللہ ملک کی معیشت کو بہتر فرما دے. یا اللہ پورے کائنات کے مسلمانوں کو یا اللہ اتحاد و اتفاق رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پورے امت مسلموں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہیں یا اللہ ان کی برکات سے، یا اللہ جتنے مسجدوں میں اعتکاف بھی ہے یا اللہ ان کی برکاتوں سے یا اللہ ہمارے دعا کو قبول مقبول فرما۔ یا اللہ اپنے رسول کی صدقے سے یا اللہ ہمیں بخشش عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ ملک کے اندر امن و امن کو قائم فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مشکلات میں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا رب العالمین یا اللہ جن کی گھروں میں رزق کی تنگی ہے یا اللہ ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما دے، رزق کے اندر کشادگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی گھروں میں نوجوان بیٹیاں ہیں یا اللہ ان کی شادیوں کی بندوبست فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دعا کو قبول مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔